الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فضلت على الأنبياء بستة وختم بي النبيون آمنت بالله صلى الله عليه وسلم رسوله النبي والأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وكل شيء قليل والله صلى على سيدنا محترم عزیزان گرامی مصلیان مسجد انتظامیہ مسجد محترم المقام قاری عادل صاحب دعوت برکاتہ اللہ رب العالمین کا بے پایا کرم احسان ہے کہ آج اس لیلۃ المعراج کی عظیم ساعتوں میں ہم وہاں اس مقدس مقام مسجد میں جمع ہیں اور مغرب و عشاء کے بعد سے اجتماع یہاں ہے اور جہاں مصلیان مسجد کے نمازی لائق تحسین ہے وہاں بالخصوص ناظم محفل جو اسٹیٹ سیکریٹری جو پورے پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں وہ قابل تحسین ہیں کہ انہوں نے اپنے انداز میں سب کو جمع کر رکھا اور اس آخری مرحلے تک اس پروگرام کو پہنچا دیا. اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے. آیت مبارکہ تو بہت مشہور و معروف تلاوت کی ہے اور ایک حدیث مبارکہ جو بہت طویل ہے اس میں ایک فقہ پڑھنے کی سعادت ملی ہے. چونکہ وقت کی نزاکت کو مقرر اور ناصح سامعین سے زیادہ سمجھتا ہے. جیسے ڈاکٹر کسی مریض کے مرض کو پہچان لیتا ہے ایسے ہی مقرر اور ناصح سامعین کے سماعت کی برداشت کو پہچان لیتے ہیں. تو اس نازک وقت میں جو محفل داخل ہو رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے چند گزارشات کچھ ایسے عنوان کے ساتھ کہ وہ ہمارے ذہن و دل میں پیوست ہو جائیں. آیت بہت مشہور و معروف ہے. مجھ سے پہلے خطیب علامہ ابو الباشا دعوت برکاتہ نے کسی حد تک اس کو بیان کیا. ہم دو تین سوال بنا لیتے ہیں تاکہ سوال سننے کے بعد جواب کے لیے دماغ میں ایک خانچہ بن جاتا ہے, ایک ذائچہ کھل جاتا ہے کہ آخر کیا بات یہاں فٹ ہونے والی ہے.
تو کچھ دیر کے لیے طبیعت تیار ہو جاتی ہے سماعت کے لیے. یعنی ہی اسی انداز میں ہم 2-3 سوال بنا لیتے ہیں تاکہ جلدی ہماری گفتگو پائے تکمیل کو پہنچے. اور مخ عبادت کا مقصد جو دعا تھی جس کے لیے ہم بیٹھے تھے وہاں تک ہم پہنچ سکیں. آیت میں یہی واقعہ معراج اجمالاً مختصراً اشارتاً بیان کیا گیا. پھر اس کی تفصیل احادیث مبارکہ میں بہت طویل ہے، لیکن جو آیت میں مختصراً اشارہ ہے اس کے ہم 2-3 سوال بنا لیتے ہیں. پہلا سوال یہ کہ آخر یہ معراج کا سفر کیوں کرایا گیا؟ سوال نمبر 2، یہ سفر جب شروع ہوا تو مسجد اقصیٰ تک جو زمینی سفر تھا اس کے بعد مسجد اقصیٰ سے عروج ملا، بلندی ملی اور آسمانوں تک یہ سفر گیا. تو اس آسمانوں تک اس سفر میں کوئی خاص بات جو ہمارے لیے سبق رکھتی ہو، یہ دوسری بات. اور تیسرا یہ کہ وہ رب کائنات سے جو ملاقات ہے اس ملاقات کے دوران خالق اور یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی مکالمہ، کوئی بات چیت جو ہمارے لیے سبق آموز ہو. اور چوتھی اور آخری بات کہ کیا زمینی حقائق میں اس واقعے معراج کی کوئی دلیل کہ زمین پر بیٹھنے والا کوئی اس کی شہادت دے سکتا ہو، جبکہ سفر ایک ایسے زاویے میں ہوا کہ آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھا. مسجد الحرام حتیم کی دیوار ہو یا ام ہانی آپ کی جزیرات بہت گڑھا ہو، دونوں روایتیں موجود ہیں. وہاں سے سفر شروع ہوتا ہے اور آسمانوں کی بلندی سے سفر پائے تکمیل کو پہنچتا ہے. اور رات کی تنہائی ویسی ہی ہے، لوگوں کو کام خبر نہ ہوئی اور اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. تو چوتھا سوال یہ کہ آیا زمین پر رہنے والوں میں کوئی اس کی شہادت دے سکا؟ یہ 4 سوال پر ہم بات کو پورا کر لیں گے انشاءاللہ العزیز. سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا. شاعر مشرق علامہ اقبال گزرے ہیں، اس واقعہ معراج کے ضمن میں کہتے ہیں، مخاطب کیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر اور اس کی وجہ سے آپ کو ملنے والی فضیلت آپ کی پہچان ہے. فرمایا کہ اے صلی علی صاحب معراج کی سیرت، اے صلی علی صاحب معراج کی سیرت، جو بات قرآن کے سانچے میں ڈھلی ہے. آپ کی پوری زندگی قرآن کا پڑھتا تھی. حضرت سعد بن ابی حشام رضی اللہ عنہ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ کیا کیا کرتے تھے اور کن چیزوں سے منع فرماتے تھے. تو جواب میں ام المؤمنین نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، بس یہ کہا یا صاحب وَكَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ، جو کچھ قرآن میں ہے وہ تمہارے آقا کی زندگی میں تھا. تو یہ سفر معراج پر عزیز ہو، اگر ہم اس کی تاریخی حیثیت کو دیکھیں تو مکہ مکرمہ کے 13 سالہ حیات مبارکہ میں جب 10 سال مکمل ہوتے ہیں تو یہ معراج کا واقعہ ہوا ہے. اور ہر ایک کو چاہے پرائمری کا بھی طالب علم ہو یا اس سے اوپر کی سطح کا کوئی علم رکھنے والا ہو، اتنا ضرور جانتا ہے کہ مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی انتہائی تکلیف دہ تھی. جس وقت کفار و مشرکین نے مکے میں رہنا کیوں بند کر دیا تھا، یہاں تک کہ مکے سے مدینے کی ہجرت کرنی پڑی اور قسم کرسی کا عالم روانہ ہوئے. جب سرکار مکے سے مدینے کی طرف جا رہے تھے تو پلٹ پلٹ کر مکہ مکرمہ کو دیکھتے تھے. امام بخاری نے نقل کیا ہے اور فرماتے تھے کہ اے مکہ تو مجھے بہت محبوب ہے،
وہ تجھے کبھی نہ چھوڑتا، لیکن کیا کہوں کہ یہاں کے رہنے والوں نے ہمارا جینا دوہر کر دیا ہے۔ تو 10 سال جو مکے میں گزر رہے ہیں اتنی تکلیف میں کہ اس میں 3 سال ایسے آئے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متبعین کے ساتھ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور ہیں، وہاں نکلنا والا ہے۔ جتنا اناج ساتھ لے کے گئے تھے غذائی اجناس وہ سب ختم ہو رہے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے میں اس گھاٹی کے ڈھانے پر آیا، اس کے سرے پر آیا اور کچھ مجھے ملا کہ میں چبانے لگا، لیکن مجھے یاد نہیں ہے کہ میں کیا چبا رہا تھا کہ نکل نہیں پاتا تھا، وہ چیز چبتی نہیں تھی، ایسی بھوک کی کیفیت تھی۔ 10 سال اس تکلیف میں گزرے تو 10ویں سال یہ معراج کا واقعہ ہونا ہو گیا۔ یعنی انتہائی تسلی تھی اللہ رب العزت کی طرف سے کہ محبوب اس تکلیف دے حیات میں یہ مت سمجھیے کہ ہم نے آپ کو بھلا دیا ہے، لاکھ دنیا آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دے، ایک رب کو پکارنے کی وجہ سے فرقہ باطل آپ سے کتنا ہی بائیکاٹ کر دے، لیکن رب تعالیٰ کی محبت اور اس کی انسیت آپ کے ساتھ ہے۔ یہاں سے معراج کا سفر شروع ہوا، یہ سبب بنا سفر معراج کا کہ آقا کے دل جوئی ہو جائے، ان کے دل کی تسکین ہو جائے، اور جو عام ذمہ داری کار نبوت کی آپ پر ہے بہت خوش اسلوبی کے ساتھ آپ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ سفر جب آسمانوں کی بلندی پر ہوا مسجد اقصی سے، تو ایک اہم ترین موقع آیا کہ جب آپ کی واپسی ہوئی اور چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، اللہ سے کوئی دور پر کلام کرتے تھے، تو جو رب سے کلام کرتا ہو وہ کتنا پر اعتماد ہوگا اور کتنا بے تکلف ہوگا اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے رب تعالیٰ سے کسی حیات میں یہ خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو کلام ہونے کے بعد دیدار کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے نوجوانوں کو میں یہ ترغیب دوں گا کہ نامحرموں سے بات کرنے میں بھی اجتناب کریں۔ کسی نے قرآن میں سکھایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء فلا تخضعن بالقول۔ دیکھو اگر بات کرو کسی نامحرم سے تو آواز کو نرم کر کے نہ کرو۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اگر کسی کے دل میں مرض اور گناہ اور بیماری ہوگی تو وہ تمہاری طرف مائل ہو جائے گا۔ آواز سننے کے بعد دیدار کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کوئی دور پر رب تعالیٰ کی آواز سن رکھی تھی، اس لیے کہہ پڑے کہ رب ارنی انظر الیک، اے رب آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو دیدار کی خواہش سماعت کی وجہ سے ہوئی، تو بہت بے تکلف سے جب چھٹے آسمان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو فوراً پوچھا بما امرتا، رب کے پاس گئے تھے کیا حکم ملا؟ تو یہ سنتے ہی ہمارے معلم صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرغیت بخمسین صلاۃ کل یوم، مجھے تو 50 نمازیں مل گئی ہے ایک دن میں پڑھنے کے لیے۔ اور ذرا اندازہ کیجیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت کے رب تعالیٰ سے تو خوشی خوشی بتا رہے ہیں کہ ایک دن میں 50 نمازیں ملیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ تھی۔ آپ جانتے تھے کہ یہ نماز بندوں کو رب سے ملا دے گی، اس لیے بہت خوش تھے۔ لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تجربہ تھا، امت کو جھیل چکے تھے، لوگوں کے مزاج کو سمجھتے تھے کہ یہ اپنی مزاج اور اپنے طبیعت کے بندے ہیں، یہ رب چاہیے زندگی اختیار نہیں کریں گے، یہ ہو چاہیے زندگی گزاریں گے، جو ان کے من میں آئے گا، جو ان کے دل میں آئے گا، جو ان کے مزاج میں آئے گا وہی کریں گے۔ تو محبت تھی تو کہا کہ آخری یہ محبت
تخفیف، اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور اس 50 نمازوں کو کچھ کمی کروائیے. مجھے امت کا تجربہ ہے، 50 نمازیں امت نہیں پڑھے. تو یہ سنتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس خالد کی بارگاہ میں گئے اور استدعا کی کہ اس میں کمی ہو جائے. رب تعالیٰ نے کمی کی، تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن وہ کمی ہوتی گئی. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ 5 کر کی ہوئی، بعد میں یہ ہے کہ 10 کر کی ہوئی کہ آخر میں 5 رہ گئی. لیکن جس بار چھٹے آسمان پہ واپس آتے تو پھر پوچھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ ہمارے میں 35 ہو گئی یا 30 ہو گئی یا 25 ہو گئی. پھر کہتے فرضی اللہ دوبارہ جائیے اپنے پاس، یہاں تک کہ 5 رہ گئی. اب جب 5 لے کے آئے تو حیران کن بات یہ تھی میرے عزیز ہو، جو میرے اور آپ کے مزاج کو یہ انبیاء اور رسول کی نفوس سے کچھ یہ سمجھتی ہے کہ 5 پر بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فرضی الی ربک فسألہ التخفیف، اور کہیں جائے. تو ہم ذرا جواب سنیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا. فرمایا کہ یا موسیٰ استحیت، اب میں شرمانے لگا ہوں. اتنا گیا ان کے پاس کمی کروانے کہ مجھے شرم آنے لگی. بس اب 5 میری امت کو پڑھنی کی ہوں گی. قربان جائیے اس رب کے کہ جب سرکار نے 5 کا کہا تو خالق کائنات کی آواز گونجی، اب وہی فریضتی وآتیت فرضی، میں نے تو 50 ہی فرض کی تھی، اب 5 پر 50 کی ثواب دوں. تو یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دم کی برکت تھی کہ 5 پر 50 کا ثواب مل رہا ہے. تو سبب کیا ملا اس معراج کے واقعے سے؟ اتنی بلندی پر جا کر تو بہترین کی شان عبادت انعام طور پہ دی گئی ہے، بندے اپنے اوپر اس کو لازم کر لیں. 5 نمازوں میں تو ایک نماز بھی سوچتا ہو. الحمدللہ محلے میں اللہ نے مسجد عطا کی ہے، مسجد کو آباد اہل محلہ ہی کرتے ہیں. جیسے اس سے پہلے مقرر نے اشارہ دیا تھا کہ وہ فرشتے آنے والے مسجد میں جو مصلیان اور نمازی ہوتے ہیں ان کو نوٹ کر لیتے ہیں، تو اس رجسٹر میں اپنا نام ہر نماز میں آ کر لکھوائیے تاکہ وہ رجسٹر میں فیل رہے اور یوم حشر ہمیں کسی قسم کی شرمندگی اٹھائی نہ پڑے. اور تیسری بات میں عزیز ہوں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے حضور پہنچے ہیں تو وہاں ایک مکالمہ ہوا. مکالمہ یہ تھا کہ رب تعالیٰ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ بما اشرفک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس چیز سے عزت چاہیے، آپ کیا مانگتے ہیں مانگیے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ کیا مانگتے ہیں مانگیے، اس کا مطلب ہے کہ آپشنل معاملہ ہے، اختیاری ہے، جو مانگنا چاہو مانگ لو. اب دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت میں جو دینے والا ہے اس کے مزاج کو دیکھ کر مانگتا ہے یا نہیں مانگتا. یہ محبت کا تعلق ہوتا ہے. باپ بیٹے سے کہ بول کیا مانگتا ہے تو اس کو اتنا اعتماد ہو اپنے اوپر کہ بیٹا مجھ سے وہ مانگے گا جو مجھ کو پسند ہے، تو ایسی خواہش کا اظہار نہیں کرے گا. تو رب نے جب کہا کہ بما اشرفک آپ کس چیز سے عزت چاہیں گے تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربان چاہیے کہ وہ رب کے مزاج کے تحت مانگ رہے ہیں. جواباً کہا الیک بنسبت العبودیہ، مجھے اپنے بندگی کی نسبت ہی دیجیے، مجھے کوئی بادشاہت نہیں چاہیے، مجھے اپنا بندہ بنا لیجیے کہ صبح و شام آپ کی بندگی میں لگا. شاعر مشرق علامہ اقبال نے جب یہ جواب پڑھا تو متاثر ہوئے. فرمایا کہ متائے بلارے درد سوزو آرزو مندی، متائے بے بہار یعنی ایک ایسا خزانہ جو بہت ہی منفرد ہے. متائے بے بہار درد سوزو آرزو مندی، مقام بندگی دیکھ کر نالو شان خداوندی. تو بندے کی خیر اسی میں ہے کہ رب کے سامنے بندہ بنا ہے. تو
القلب ہو، یہ تمام باتیں اپنی بندگی کے اظہار کی نہیں دی گئی. تو مسجد جیسے مقدس مقام میں اتنی دیر سے جو آپ نے اپنے آپ کو ٹھہرایا ہوا ہے، یہ رب کی حضور بندگی دکھاتا ہے. تو رب تعالیٰ نے پسند کیا کہ بندہ بن گیا ہے. ہم کہتے ہیں نا کسی کو جب دیکھتے ہیں آنکھیں سے باہر ہوتے اسے کہتے ہیں اپنی اوقات میں رہو. تو میرے بندے کی اوقات یہ ہے کہ رب کے سامنے بندہ بنا رہے ہیں، عاجز بنا رہے ہیں کہ خدا بندہ مجھے تو کچھ نہیں آتا، اے رب میں نے کیا عبادت کیا، آپ بھی قبول کر لیں اپنی طاقت سے تو ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو سب سے بڑے محدث حدیث کے، انہوں نے بخاری شریف کی جو آخری حدیث قائم کی ہے اس کا باب ہی یہ بنایا، باب قول بنی آدم وان اعمال بنی آدم قد یوزن. 30 میدان حشر میں بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے، کثرت نہیں دیکھی جائے گی، اس کا وزن دیکھا جائے گا. یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اپنی بندگی میں رہنا. اگر اکاؤنٹیبلٹی شروع کی کہ اتنے کام کر لیے اتنے کام کر لیے لیکن وہ وزن والے نہیں ہوئے تو رب کے نزدیک اس کی حیثیت نہیں ہے. سورۃ الملک 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے. تبارک الذی، اکثر ناظرہ خان کو بھی یاد ہوتی ہے اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر شب میں ہر رات میں جو کوئی سورۃ الملک کی پابندی سے تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو منور فرما دے گا. ایسے لوگوں کا معمول بھی ہوگا. اس میں آیت دیکھیے کیا ہے، فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. دیکھو یہ موت اور زندگی کا جو ہم نے نظام قائم کیا ہے یہ اس سبب سے ہے کہ ہم آزمائیں کہ کون تم میں حسین عمل لاتا ہے. احسن عمل کہا، اکثر عمل نہیں کہا کہ تم میں کون زیادہ عمل لاتا ہے، حسین عمل لاتا ہے. تو اگر اپنے طاقت کے مطابق اعمال کم بھی ہوئے لیکن اخلاص سے بھرپور ہوئے تو وہ وزن والے ہوں گے اور میدان حشر میں وزن کی بنیاد پر کامیابی کا فیصلہ ہو جائے گا. تو بندہ بندگی کے ساتھ رہے، عاجزی کے ساتھ رہے. یہ سبق واقعی معراج سے ملتا ہے. کتنے اہتمام سے گئے سرکار، مسجد الحرام سے چلے گئے، براق پہ سوار چلے گئے، آنن فانن بیت المقدس مدینہ سے بول گئے. اس وقت میں گھوڑوں اور خچروں کا سفر کیا جاتا تھا اور مکہ مکرمہ سے بیت المقدس فلسطین کا سفر 40 دن کا تھا. 40 دن کا سفر آدم فارغ ہو رہا ہے اور اس براق سواری کی رکاب کو حضرت جبرائیل نے تھاما ہوا ہے اور لگام حضرت میکائیل نے پکڑی ہوئی ہے. تو کیا یہ تجھے کو احتشام کا لالچ ہوگا؟ پھر مسجد اقصی پہنچ گئے ہیں تو امامت کروائی جا رہی ہے اور امامت کس کی کر رہے ہیں؟ تمام انبیاء و رسول کی کر رہے ہیں. کیا یہ تجھے کو احتشام کو ظاہر نہیں کرتا؟ رب کے حضور پہنچ رہے ہیں، رب تعالیٰ انعام کے طور پر عبادت عطا کر رہا ہے اور پھر پوچھتا ہے کس چیز سے عزت چاہتے ہیں؟ کیا یہ تجھے کو احتشام دے دو؟ کیا اس سے نہیں پتہ چل رہا کہ آپ آج کی اس محفل کے بوڑھا ہے لیکن اس کے باوجود بندگی مانگ رہے ہیں؟ تو بندہ بندگی میں رہے اسی میں اس کی خیر ہے. یہ سبب ملتا ہے واقعی معراج سے. آخری سوال یہ کہ کیا زمین پر کوئی اس واقعی معراج کی اس دور میں گواہی دے سکا کہ ہاں یہ واقعہ ہوا تھا؟ تو میرے عزیزوں ہمیں ملتا ہے حافظ ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں حضرت محمد بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ بن خلیفہ کو قیصر روم بادشاہ ہرقل کے پاس بھیجا تھا اسلام کا پیغام دے کر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی شناسائی کے لیے کہ جب انہوں نے جا کے اسلام پیش کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بتائے تو ہرقل بادشاہ تو بہت سمجھدار تھا. قیصر روم اس نے کہا بھائی یہ کیا بات ہے، یہ تو ہے ان کے غلام، یہ تو ان کی اچھائی نہیں بیان کریں گے، مجھے تو تحقیق کرنی ہے، کیا کیا جائے؟ تو اس کے ذہن میں آیا
کہ اس وقت حجاز مقدس سے ملک شام میں ایک تجارتی قافلہ آیا ہوا ہے. تو اپنے کارندوں سے کہا کہ جاؤ بازار میں، اور جو شام میں تجارتی قافلہ حجاز یعنی مکہ اور مدینے سے آیا ہے اس میں دیکھو کہ محمد ابن عبداللہ پر جو ایمان نہیں لائے ہیں ان میں سے کسی تاجر کو لے آؤ جو وہیں کا رہنے والا ہو، ذرا اس سے حال احوال لیں گے محمد عربی کے. تو جب یہ قائد پہنچے تو ان کو ملک شام میں تجارتی قافلے میں ابو سفیان مل گئے. اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. حاضر خدمت ہوئے. ہرقل نے ان سے بہت سے سوالات کیے جو بخاری اور مسلم کی احادیث پر تفصیل واقعہ نقل ہے، لیکن میں اپنے موضوع کے تحت جس جگہ پہنچانا چاہتا ہوں وہاں لے کے چلتا ہوں. بہت سے سوالات کیے، ہر سوال کا جواب ابو سفیان دیتے چلے گئے، اور چونکہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے تو خود اپنا واقعہ بیان کیا ہے. تو یہ جملہ بھی اس میں کہا کہ چونکہ ابھی میں ایمان نہیں لایا تھا تو میں محمد ابن عبداللہ کی ذات میں کوئی ایسا واقعہ نکالنا چاہتا تھا کہ جس واقعے کو سن کے ہر کل حیران ہو جائے. کیا عقل مند اور ذو شعور شخص بھی ایسا کر سکتا ہے؟ یہ کیسی بیوقوفی کی بات کرتے ہیں آپ کے نبی؟ کوئی ایسا واقعہ میں تلاش کرنے کی سوچ میں ہوں اور اس کے سوالات کے جوابات دیتا جا رہا ہوں، لیکن غلط بیانی تو میں کر ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ تو فوراً تحقیق کر لیتا، اور تحقیق کے نتیجے میں اگر میں غلط ثابت ہوتا تو مجھے سستی ہو جاتی. اس کے نام عالم اگر تو سچ ہی کہنا تھا، لیکن واقعہ میں تلاش کر رہا تھا کوئی ذہن میں ایسا آ جائے کہ جو ہر کل بادشاہ کے نزدیک بے وقوفی پر معقول ہو. کچھ دیر کی سوچ کے بعد یکدم واقعی معراج میرے ذہن میں آ گیا. میں نے کہا واقعی یہ واقعہ صحیح آیا، یہ حلقوں کی کھوپڑی میں نہیں آئے گا، یہ عشق کے ساتھ کھوپڑی میں آتا ہے، ایسے نہیں آتا. بھائی ذرا دیکھیے نا، رب تعالیٰ نے اس واقعے کو جب شروع کیا بنی اسرائیل کی اس آیت کے 15ویں پارے میں تو اپنے ایک صفاتی نام سے شروع کیا. اللہ کے 99 صفاتی نام ہے، اور حضرت امام غزالی کہتے ہیں کہ میں نے جو رب تعالیٰ کی صفاتی ناموں کو تلاش کیا کائنات میں تو 3000 تک پہنچ گیا. کہ کیا کیا کرتا ہے میرا رب اس کائنات کے بندوں کے لیے. چلے 99 تو سب کو یاد ہوتے ہیں، 99 میں سے رب نے کس نام کا انتخاب کیا اور کیوں کیا، اسی کی حکمت کو دیکھیں. موضوع کو آگے بات کر رہا ہوں اور میں تمیز کرنا نہیں چاہ رہا. فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان پاک ہے وہ ذات کے جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو. تو رب نے اپنا نام سبحان لیا. سبحان کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر کوئی کمی اور کمزوری نہیں ہوتی. تو رب تو یہ کمزوریوں سے پاک ہے، وہ 40 دن کا سفر پلک جھپک کے کروا دے اس پر قادر. اس لیے جو سبحان کو لیا کہ شاید اگر تم سبحان جل جلالہ کو پہچانتے ہو گے تو واقعی معراج بھی سمجھ میں آ جائے گا، اور جو واقعی معراج کو نہیں سمجھا پھر حدیث تک اس نے سبحان جل جلالہ کو نہیں سمجھا. تو ابو سفیان نے سوچا کہ یہ واقعہ بڑا صحیح آ گیا، تو کہا کہ بادشاہ سلامت ذرا سنیے تو صحیح. وہ محمد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں مسجد الحرام مکہ مکرمہ سے بیت المقدس فلسطین تک چلے گئے ہیں. بھلا یہ بھی کوئی ممکن ہے؟ کیا ایسی کوئی رات آئی ہوگی کہ جس رات میں یہ ہو گیا ہوگا؟ حضرت نے کہا بات تو درست ہے، لیکن اب ذرا دیکھیے کہ رب تعالیٰ کیسے گواہی دیتا ہے اپنے محبوب نبی کی قوم کی. جیسے ہی کسر الروم ہرقل حیران و ششدر ہوا اور بے چین ہونے لگا کہ یہ کیسا واقعہ سامنے آیا، اسی لمحے اس کے تخت پر داہنی جانب جو عیسائی راہب اور پادری بیٹھا تھا وہ بول پڑا، جو ان کا اپنا علی تھا. کہنے لگا جہاں پر ذرا سے رکی ان سے پوچھیے کہ کس وقت اور کس رات کی بات کر رہے ہیں. سیاق و سباق سے ابو سفیان نے اس رات کا حوالہ دیا تو اس وقت سے کہنے لگا رک جائے ہاں 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 ہاں
ایک رات ایسی گزری. حضرت نے کہا تم کیسے کہہ سکتے ہو ایک رات ایسی گزری؟ کہنے لگا کہ جہاں پر میں مسجد اقصی کا متولی ہوں، اس کی دیکھ بھال میرے ذمہ ہے، اور رات میں عبادت سے فارغ ہو کے میں اس کے تمام دروازوں کو بند کر کے باہر نکلتا ہوں. لیکن جس رات یہ ابو سفیان بتا رہے ہیں اس رات کو میں غور کرتا ہوں تو مجھے واقعہ ذہن میں آتا ہے کہ سارے دروازے بند کیے لیکن ایک دروازہ مجھ سے بند نہ ہوا. بہت کوشش کی، بند نہیں ہوا. تو وہ جماعت سے چند لوگوں کو میں لے آیا. جس دروازے کو میں تنہا بند کرتا تھا اس رات اتنا بھاری ہو گیا کہ کئی افراد کو ساتھ لینے کے باوجود بند نہیں ہوا. میں نے کہا خدا واحد کی طرف اس دروازے کو لوٹاتا ہوں کہ وہی اس کی دیکھ بھال کرے گا. یہ کہہ کے میں بیت المقدس مسجد اقصی سے باہر نکلے گا. گھر آ گیا. صبح میں جس لمحے میں پھر عبادت کے لیے پہنچتا تھا مسجد اقصی، اب پہنچا تو دیکھا کہ دروازہ تو بند ہے. میں کھول کے اندر داخل ہو گیا. دو چیزیں میں نے دیکھی جہاں پر جس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ نبی جو آخری میں آنے والے تھے ان کو ظہور ہو گیا ہے. اس نے کہا کیا دیکھی؟ کہا کہ ایک تو یہ کہ میں نے مسجد اقصی میں جو چٹائیاں عبادت کے لیے بچھائی گئی ہیں وہ تھوڑی سی منتشر دیکھی. جیسے مغرب سے پہلے منتظمین مسجد نے یہاں چادری بچھا دی اور صفیں بچھا دی. اس کے بعد آپ اور ہم آ کر بیٹھ گئے. لیکن اب دعا کے بعد جب ہم رخصت ہوں گے تو اگلا آنے والا کہہ سکتا ہے کہ یہاں کی مجلس ہوئی ہے، یہاں کی چادروں کی شکلوں کو دیکھ کے بول سکتا ہے. تو ایسے ہی اس عیسائی راہب اور پادری نے کہا کہ جانورا جب سنا آیا تو میں نے چٹائیوں میں کچھ شکلیں دیکھی. اندازہ ہوا کہ کوئی اجتماع تو رات میں ہوا ہے. لیکن چلے کوئی سبھی اجتماع ہوا، آخر اس نبی کا کیوں ہے؟ تو دوسری جو گواہی میں دے رہا ہوں وہ بڑی عجیب ہے. اس نے کہا کہ حیران کن بات یہ تھی کہ شہری مسجد اقصی میں ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہے جو آج بھی موجود ہے. اس پتھر میں ایک سوراخ ہے اور اس سوراخ پر جتنے انبیاء اور رسول وہاں تشریف لاتے رہے ماضی میں ان کی سواریاں اس سوراخ سے باندھی جاتی تھی. اب تو چونکہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تو وہ سوراخ مٹی اور دھول پڑ کے بند ہو گیا تھا. لیکن میں حیران ہوں کہ اس صبح جب میں آیا تو وہ سوراخ صاف تھا، وہاں مٹی اور دھول نہیں تھی. اس کا مطلب ہے کہ نہیں آیا ہے اور اس کی سواری پہ سے بادل ہے. تو میرے عزیزوں، یہ واقعہ معراج جہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتوں کو اور امام الانبیاء کی حیثیت سے آپ کی عظمتوں کو بڑھاتا ہے، وہاں بہت سے سبق آموز اشارے ہمارے اور آپ کے لیے موجود ہیں. اللہ رب العزت اس لیلۃ المعراج کی تمام برکات ہم سبوں کو نصیب فرمائے اور ہماری نسلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیوست فرمائے. آمین. وآخر دعوانا